शरपसंदों के हाथों शहीद कांस्टेबल मुबशर बिलाल की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुल्क जब तरक्की करने लगता है, शरपसंद जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। 9 मई को फसाद करने वाले दोबारा पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कांस्टेबल मुबशर एक ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद पुलिस एहलकार मुबशर के अहल खाना से ताज़ियत। मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके करार वाकई सज़ा दिलाने की हिदायत। और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर ने तैयारे से उतरते ही वज़ीर आज़म को जफ़ी डाली। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। मेहमान सदर 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बेलारूस मिलिट्री इंडस्ट्री के वज़ीर मुमलिकत की मुलाकात। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने बेलारूस के वज़ीर तवानाई के साथ बिजनेस फोरम की मुश्तरका सदारत की। जाम कमाल का कहना था, दो तरफ़ा मुआहदों से तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। बेलारूस के वफ़द की SIFC हुक्काम से भी मुलाकातें। ने एहतजाज के नाम पर बेगुनाह की जान ली, मुआफ़ नहीं करेंगे। पहले भी एक कांस्टेबल को शहीद किया गया, अब फिर खूनख्वारी का मुजाहिरा किया गया। क्या आवाम के जानो माल की हिफाजत की ड्यूटी करने वाले किसी के बेटे नहीं? आवाम पूछते हैं, एहतजाज के नाम पर खून बहाने का सिलसिला कब बंद होगा? तालिबान के तरीके से पुलिस एहलकारों के सरों को टारगेट किया गया। PTI 9 मई पार्ट 2 चाहती है, इन्हें लाशें चाहिए। बानी को लाशों के बगैर सुकून नहीं आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के शरपसंदों ने पुलिस एहलकार मुबशर को शहीद किया। अटक कटी पहाड़ी पर कांस्टेबल वाजिद को गर्दन और बाजू पर गोली लगी। 70 एहलकार जख्मी हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। क्या सरगोधा में FC एहलकार को जन्नात ने गोली मारी? बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू बनी हुई हैं। वो मजहब का तड़का लगाकर लोगों को उकसा रही हैं। दूसरों के बच्चों को एहतजाज में लाने वालों के अपने बच्चे कहाँ हैं? अब कोई बुशरा बीबी को घरेलू खातून ना कहे। वो फितना फसाद मार्च लीड कर रही हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मिनिस्टर्स इनक्लेव में मुज़ाकरात। हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शरीक। PTI की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर आए। ज़राए का कहना है, मुज़ाकरात में धरना पॉइंट फाइनल किए जाने का इम्कान। मुमकिना तौर पर पेशावर मोड़ को धरना पॉइंट डिक्लेयर करने की तजवीज़। पॉइंट डिक्लेयर होने पर हुकूमत रुकावटें नहीं खड़ी करेगी। मुजाहिरीन भी पेशावर मोड़ से आगे रेड जोन की जानिब पेशकदमी नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ने आज बानी PTI से मुलाकात में हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त ली थी। ज़राए के मुताबिक PTI आला क़यादत का मौक़िफ़ है, मुतालिबात पूरे होने तक वापसी का इरादा नहीं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है, PTI ने जो नुकसान किया उसकी सज़ा भुगतना होगी। शराइत की बुनियाद पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुजरिमों की रिहाई के एवज़ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर ऐसे मुतालिबात मानने हैं तो हुकूमत और अदालतों का क्या फ़ायदा? इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में कल भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश ने सब्जी मंडियां सुनसान कर दी। सब्जियों की कीमतें आसमान पर। टमाटर 250 से बढ़कर 450, प्याज 200 और आलू 130 से 200 रुपए किलो पर जा पहुंचा। लाहौर में भी सप्लाई मुतासिर होने से कीमत में इजाफा। जुड़वा शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। रास्ते बंद होने से पंप्स तक रसाई मुमकिन न हो सकी। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का इंतजामिया से रास्ते खोलने का मुतालबा। कहा, रास्ते ना खोले गए तो कल से पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। वजीर खजाना का कहना है, अपोजिशन के एहतजाज से वफाक का यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। सूबों के नुकसानात इससे ज्यादा हैं।
اسلام آباد ڈی چوک پر پی ٹی آئی یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ. یوٹیوبر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پولیس حکمت عملی سے لیڈرشپ کو آگاہ کر رہے تھے. اسلام آباد میں سی آئی اے سینٹر کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں پر مختلف شہروں میں 32 مقدمات درج. راولپنڈی کے 2 اور گجرانوالہ کے 1 مقدمے میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بھی نامزد. ٹیکسلا کے مقدمے میں عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، حماد اظہر اور اسد قیصر نامزد. مقدمات میں دہشت گردی اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل ہیں. ایک ٹولہ ملک میں افراتفری اور انتشار کی سیاست کا پیغام دے رہا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی اس وقت وفاق پر یلغار میں مصروف ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عوام نے 24 نومبر کی کال مسترد کر دی. کراچی میں کتنے لوگ فائنل کال پر باہر نکلے؟ لیڈر کو باہر نکالنا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں. پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے. ہماری بھی قیادت گرفتار ہوئی. کیا ہم کبھی جتھے لے کر اسلام آباد گئے؟ کوئی روڈ بلاک کیا؟ لوگوں کو انتشار اور دہشت گردی نہیں، اپنے مسائل کا حل چاہیے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی مذاکرات نہیں، عدالت سے ہوگی. جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچوں کے لیے 9 جج نامزد کر دیے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس کا سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کر دیا. ججوں کے ناموں کی منظوری 11/4 کے تناسب سے دی گئی. جسٹس محمد کریم خان آغا سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے. ذرائع نے بتایا عمر ایوب اور شبلی فراز اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. دونوں ارکان کا 2 گھنٹے انتظار کیا گیا. فون مسلسل بند ہونے پر اجلاس منعقد کیا گیا. ایکنک نے 172 ارب روپے کے 10 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس. خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی پروجیکٹس میں شامل. کراچی کے لیے 29 ارب 20 کروڑ روپے سے سالڈ ویسٹ پروجیکٹ کی بھی منظوری دی گئی. صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق پریس ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت. سپریم کورٹ آئینی بینچ نے صحافیوں کو جاری نوٹسز اور تحقیقات پر ایف آئی اے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. وکیل نے کہا ایف آئی اے کی جانب سے تقریباً 60 صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے. جسٹس محمد علی مظہر کے استفسار پر وکیل نے بتایا ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ کے سیکشن کو ختم کر دیا تھا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا صحافیوں کو جاری کردہ نوٹسز بھی ختم ہو چکے. جسٹس محمد جمال مندوخیل نے کہا صحافیوں کو بھی اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہوگا. وی لاگ کریں لیکن بات شائستگی سے کریں. صحافیوں کا پرسنل ہونا مناسب نہیں. سماعت 10 روز کے لیے ملتوی کر دی گئی. صدر آصف زرداری نے دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالنے کی منظوری نہیں دی. محض پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں پانی ہماری بقا کا مسئلہ ہے. اس پر صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو اور ہم سب ایک پیج پر ہیں. ہم نے جمہوریت کے لیے کڑوا گھونٹ پی کر نون لیگ کو سپورٹ کیا، مگر مختلف ایشوز پر آج بھی اختلافات ہیں. بلوچستان میں ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اعلان. کہا آپریشن کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف حل بتائیں. 10 سال کے مصور خان کے اغوا پر افسوس ہوا. کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ بچے اغوا ہوں. بچوں کو اغوا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے. لوگوں کو قتل کرنے والوں کے خلاف آپریشن کے سوا اور کوئی آپشن نہیں. وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. جب تک موقع ہے بلوچستان کے عوام کی خدمت کروں گا. مغوی طالب علم کی بازیابی کے لیے بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال. بلوچستان ہائی کورٹ میں جج کی رخصت کے باعث کیس کی سماعت 2 دسمبر تک ملتوی. وکیل نے کہا بچے مصور کاکڑ کے اغوا کو 11 روز گزر گئے مگر بازیاب نہیں کرایا جا سکا. پولیس اور دیگر ادارے بچے کی بحفاظت بازیابی کے لیے اقدامات کریں. خرم میں سیز فائر کے باوجود مختلف علاقوں میں کشیدگی برقرار. تعلیمی ادارے بند، کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی قلت ہو گئی. مقامی لوگوں نے بتایا حکومتی وفد نے عمائدین سے ملاقاتوں کے بعد سیز فائر کا اعلامیہ جاری کیا تھا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں دونوں جانب کچھ افراد قید میں ہیں. عمائدین سے غمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا کہا ہے. خرم ملیشیا اور ایس سی کے ذریعے میتوں کی حوالگی کی تجویز ہے.
فریقین مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے جرگہ کرم عمائدین سے ایک اور ملاقات کرے گا۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کے باعث عائد پابندیوں میں مزید نرمی کر دی۔ لاہور، گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد میں تعمیراتی کام کی اجازت دے دی گئی۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر بھٹے بھی کام کر سکیں گے۔ ملیر ایکسپریس وے، کورنگی کاز وے اور کریم آباد انڈر پاس اہم منصوبے ہیں، ان پر پیش رفت چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میئر کراچی کو ہدایت، کہا کریم آباد انڈر پاس کو جلد مکمل کروائیں۔ وزیر بلدیات، کورنگی کاز وے پل پر کام تیز کروائیں۔ وزیر اعلیٰ نے ملیر ایکسپریس وے فیز 1 کا کام 25 دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پیپلز پارٹی صنفی مساوات، خواتین کو بااختیار بنا کر بہتر معاشرہ تشکیل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ بلاول بھٹو کا خواتین پر تشدد کے خاتمے کے دن پر پیغام، کہا شہید بے نظیر بھٹو خواتین کے حقوق کی ورلڈ آئیکن ہے۔ صدر آصف زرداری کی خواتین کی ترقی اور بہبود کے لیے اقدامات بھی تاریخی ہیں۔ حکومت سندھ نے گھریلو تشدد کی روک تھام، تحفظ ایکٹ 2013 جیسے قوانین بنائے۔ باڑ کی ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل میں ہندو انتہا پسندوں کا شاہی مسجد کی جگہ مندر ہونے کا دعویٰ۔ عدالت نے مغل دور سے قائم مسجد کے اطراف سروے کا حکم دے دیا۔ عدالتی فیصلے پر مسلمانوں کا احتجاج، پولیس کی اندھا دھند فائرنگ سے 3 مسلمان شہید ہو گئے، 24 افراد زخمی۔ پولیس نے خواتین سمیت 20 سے زائد مسلمانوں کو حراست میں لے لیا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں مسجد پر بمباری سے 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس نے رفح میں اسرائیلی فوجی گاڑی کو راکٹ سے اڑا دیا، متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک۔ حزب اللہ کا اسرائیل میں فوجی مرکز پر راکٹ حملہ، 11 فوجی زخمی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے تیز، بیروت میں مزید 84 لبنانی شہید۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا اسرائیل اور حزب اللہ لبنان میں جنگ بندی پر رضامند ہو گئے۔ ایران کے رہبر معظم خامنائی کا صہیونی دہشت گرد نیٹ ورک پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ خامنائی کے سینئر مشیر لاریجانی نے ایک انٹرویو میں اعلان کیا ایران اسرائیل کو جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ حزب اللہ کے ہتھیار تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ترکی کے انطالیہ ایئرپورٹ پر خوفناک مناظر، روس کے سخوئی سپر جیٹ مسافر طیارے کے انجن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ طیارے میں سوار 89 مسافروں سمیت تمام 100 افراد کو بحفاظت نکالا۔ پاکستان کا زمبابوے کے خلاف سیریز میں واپسی کا مشن، دوسرا میچ جیت کر سیریز میں کم بیک کرنا ہوگا۔ پہلے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو اپسٹ شکست دی۔ میزبان ٹیم ڈکورٹ لوئس قانون کے تحت 80 رن سے فاتح قرار پائی۔ 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا مقابلہ کل ہوگا۔ بھارت نے آسٹریلیا کو پرتھ ٹیسٹ میں دھول چٹا دی، 295 رنز کے بھاری مارجن سے فتح یاب۔ 534 رنز کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم 238 رنز بنا سکی۔ بھارتی ٹیم نے پہلی اننگز میں 150 پر آل آؤٹ ہونے کے بعد شاندار کم بیک کیا۔ جسوال نے 161 اور وراٹ کوہلی نے 100 رنز بنائے۔ بھارتی کپتان جسپریت بمراہ 8 وکٹیں لے کر مین آف دی میچ قرار پائے۔ بیٹا بڑا ہوگا تو بتاؤں گا پرتھ میں ہم نے کس طرح آسٹریلیا کو ہرایا۔ بھارتی کپتان جسپریت بمراہ کہتے ہیں انگد بھی گراؤنڈ میں موجود تھا، اس کو بھی کرکٹ کی سمجھ نہیں، جب سمجھ آئے گی تو معلوم ہوگا اس کے والد نے کتنا بڑا میچ جیتا۔ کراچی چڑیا گھر کی ہتنی مدھوبالا صحت مند قرار، کل سفاری پارک منتقل کیا جائے گا۔ عالمی تنظیم 4 پاس کی ٹیم نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ سفاری پارک میں ہتنی مدھوبالا کے لیے خصوصی انکلوژر اور سوئمنگ پول بنایا گیا ہے۔ پارک میں سونیا اور ملائکہ نامی ہتنی پہلے سے موجود ہیں۔ پاکستانی ہنر مندوں کا شاہکار، بیلاروسی وزیر ہاتھ سے بنے رکشے کے دیوانے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے پاکستانی روایتی رکشہ دکھایا۔ بیلاروسی وزیر توانائی رکشے میں بیٹھے دلکش ڈیزائن کی تعریف کی۔ جام کمال کی بیلاروس کو رکشے برآمد کرنے کی بھی پیشکش۔